للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین المبین الامین المکین المعین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ممبر پاک کی پاکیزہ رحل پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، شورائے اعظام، حفاظ ذہ احتشام، حاضرین بزم، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اسلامی رشتے کی عزت ماں پاکیزہ ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم، نیر عالم، فخر دو عالم، نور مجسم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نہایت ہی عاجزانہ، انکسارانہ، غلامانہ، محبتانہ انداز میں ہدیہ درود پاک بھیجیں۔ پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بڑے ہی لائق مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات اور علی جناب محترم انصاف علی اسماعیلی صاحب قبلہ کہ جنہوں نے اصلاح معاشرہ کانفرنس سجا کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان علماء اکرام کا ایک جمع غفیر اکٹھا کیا ہے۔ ممبر رسول پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے وقت کے الحمدللہ بہترین خطبہ شعراء نقبہ تشریف فرما ہیں۔ ان بزرگوں کی محبتوں کے سائبان میں فقیر قادری چند منٹ کی گفتگو کر کے اپنی جگہ لینا چاہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا بیدار ہو جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو زبردستی لا کر کے بٹھایا گیا ہے۔ جتنے لوگ زبردستی آئے ہیں ذرا اپنا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ آئے ہیں؟ خالی ایک چچا آئے ہیں بس۔ اب جتنے لوگ اپنی مرضی سے آئے ہیں اٹھائے ہاتھ، ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں۔ اب سینے میں اللہ نے طاقت دی ہے اور منہ میں زبان دیا ہے، تو ایک مرتبہ پوری طاقت کا استعمال کر کے کہیں لبیک یا رسول اللہ، اور اونچا بولے لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ممبر رسول پر دیکھ سکتے ہیں کہ علماء اکرام کی کثیر تعداد ہے۔ میں ایک ایک کا نام گنانے چلوں تو پھر میرا بہت کافی وقت نکل جائے گا، میرا جو مجھے وقت ملا ہے اسی میں چلا جائے گا۔ بس ان جملوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ کس کو چوموں، کس کو چھوڑوں، کس کو ٹھوکر ماروں، ان کی گلی کا ہر ایک پتھر ہیرا لگتا ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ اب ممبر نور پر دیکھ سکتے ہیں، حضرت آپ نیچے بیٹھے اچھا نہیں لگ رہا ہے نا؟ ہاں، دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علامہ مبارک صاحب قبلہ، مولانا ہاشم صاحب قبلہ اور جملہ ارباب منبر علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں۔ بس ان بزرگوں کے دعاؤں کے سائے میں چند منٹ کی گفتگو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل کرے تو سبحان اللہ بولیے گا، میری عادت نہیں ہے ہاتھ اٹھاؤ، جھومو، لوٹو، کودو، بالکل نہیں۔ بس محبت کے ساتھ میرے جملوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اگر بولنا تو مجھے راضی کرنے کے لیے نہ بولنا، بولنا تو مدینے کے سرکار کو راضی کرنے کے لیے بولنا۔ اور یہ عقیدہ رکھیے گا کہ ہاں ہم بیٹھے ہیں علی نگر کی سرزمین پر، مگر سبحان اللہ کی صدائیں مدینۃ المنورہ تک پہنچ رہی ہیں۔ کچھ عقل کے ٹور ہیں جو کہتے ہیں تمہاری آواز مدینہ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ کہہ دینا میاں مانتا ہوں میری آواز میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی آواز مدینہ پہنچا سکیں، لیکن الحمدللہ مدینے میں جو آقا سوئے ہیں اللہ نے ان کی سماعت میں اتنی مضبوطی عطا فرمائی ہے کہ غلام دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے محبوب کو پکارتا ہے تو آقا کے کانے لالے کرامت گنبد خضرا میں سماعت فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم سنیوں کا ایمان ہے کہ ہمارے حضور ہماری محفلوں میں تشریف لاتے ہیں۔ بولو آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ کچھ عقل کے یتیم ہیں جو کہتے نہیں آتے ہیں،
ہم نے کہا دلیل دو. کہا مولانا دلیل یہ ہے کہ آتے تو دکھائی دیتے, ہم دیکھ نہیں پاتے. ہم نے کہا میاں اس میں غلطی تمہاری نہیں, تمہارے ابا اور دادا کی ہے. بولے مولانا ہمارے باپ دادا کو گالی دے رہے ہو. ہم نے کہا گالی نہیں, حقیقت بیان کر رہے ہیں, اگر سننے کی چھمتا ہے تو کہو بتا دیں. کہا مولانا بتا دو میرے دادا بابا کی غلطی کیسے ہے جو مجھے آج حضور دکھائی نہیں دیتے. ہم نے کہا پلٹ کر چل 1400 سال پیچھے, جب میرے مصطفیٰ نے فاران کی چوٹی کو حق و صداقت کا منبر بنایا تھا اور اس کفر کے ماحول کو ایمان کی روشنی میں تبدیل کیا تھا, جب رب کی وحدانیت کا پرچم بلند کیا تھا, جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا, تو پورا مکہ میرے مصطفیٰ کا دشمن ہو گیا تھا. حالات تو یہاں تک بن پڑے تھے کہ 40 کافروں نے ایک ٹیم بنائی تھی, ننگی تلواروں کے ساتھ مصطفیٰ کے گھر کو گھیرا تھا. جبریل آ گئے تھے, یا رسول اللہ کافروں نے گھر کو گھیرا ہے, ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں, باپ کے قتل کا ارادہ ہے. تو مصطفیٰ فرماتے جبریل پریشان نہ ہونا, اگر یہ مارنے والے ہیں تو میرا بچانے والا رب موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام راستہ نکل گیا. محبوب بول پڑے جبریل کون سا راستہ؟ رب کا محبوب, جب رب کے محبوب بولے جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ رب نے راستہ نکال دیا ہے. اب اللہ نے کہہ دیا محبوب سے کہہ دو حبیب نکلیں مگر ہاتھ میں کنکری لے لیں, یہ ظالم کھڑے ہیں کنکری پھینکیں گے, ان کی کھلی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالوں گا کہ آنکھیں تو کھلی رہیں گی مگر ایک بھی کافر حبیب کو دیکھ نہیں پائے گا. قسم خدا کی اتحاد ساتھی ہے, قرآن گواہ ہے, جب میرے محبوب نکلے ہیں ہاتھوں میں کنکری لیا ہے, ظالموں کی طرف پھینکا ہے, کافروں کی لائن لگی ہے, ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں, قتل کرنے کا ارادہ ہے, بیچ سے مصطفیٰ جا رہے ہیں, ایک بھی کافر میرے نبی کو دیکھ نہیں پا رہا. اب اگر آج کا کوئی پاگل مولوی کہے حضور دکھائی نہیں دیتے تو یہ میرے زندہ دل بھائیوں جھگڑا نہ کرنا, بتا دینا اس میں کمال میرے نبی کا ہے. کنکری پھینکا تھا 1400 سال پہلے اور اس کا اثر آج بھی جاری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس کا اثر آج بھی جاری ہے. اب اگر کوئی کہے حضور دکھائی نہیں دیتے تو بتا دینا بیٹا غلطی تمہارے ابا کی ہے, نہ تلوار لے کر گئے ہوتے نہ نسلیں اندھی ہوئی ہوتی. تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے میرے حضور موجود ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, لہک کے بولو نا یا نبی اللہ, ایسے نہیں پوری زندگی کے ساتھ بولو یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے, بس اسی پر میں چند منٹ کی گفتگو کر کے اپنی جگہ لینا چاہوں گا, اس لیے کہ میں تو آپ کے علاقے کا ہوں, بریلی شریف کی سرزمین سے. وہ نایاب کوہ نور ہیرا خطیب البراہین عمدۃ الواعظین حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان رضا منظری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. ان کا خطاب نایاب آپ تمامی حضرات کو سماعت کرنا ہے. جتنے میرے علماء شعراء خطبہ بیٹھے سب کو تھوڑا تھوڑا موقع ملے, یہ میں ارادہ رکھتا ہوں. بس 5 سے 10 منٹ آپ مجھے سنبھالیں, اس کے بعد میں اپنی جگہ لے رہا ہوں. مچل کے بول دیں یا رسول اللہ. اللہ رب العزت چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. الحمدللہ. رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو کتا, بلی, چوہا, چھچھندر, سانپ, گوجر, نیولا, سانڑ جو چاہتا بنا کر پیدا کر دیتا. لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے جانور یا کیڑا نہیں بنایا, اس نے ہم سب کو عزت سے بخشا ہے اور حضرت انسان بنایا ہے. بے شک, کیا بنایا ہے؟ اچھا, انسان بنا کر بھی بس نہیں کیا. میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا اور ہم بدلے میں کیا کر رہے ہیں. اپنے گریبان میں جھانکیے گا. اللہ نے انسان بنا کر بس نہیں کیا. علماء کی دعائیں چاہتا ہوں, اس لیے کہ انسان میں بھی کئی مکتبے فکر کے لوگ ہیں, کئی عقیدے کے لوگ ہیں, کئی دھرم کے ماننے والے ہیں, کئی کیٹیگری کے لوگ ہیں. کچھ انسان ایسے ہیں جو سورج کو خدا مانتے ہیں, کچھ انسان ایسے ہیں جو چاند کو خدا مانتے ہیں, کچھ انسان ایسے ہیں جو پتھر کو خدا مانتے ہیں, کچھ انسان ایسے ہیں جو آگ کو خدا مانتے ہیں. اب دیکھتا ہوں کتنا سمجھتے ہو. کچھ انسان اتنے بڑے عقل مند ہیں کہ سیدھے سادھے جانوروں میں اپنی اماں ڈھونڈ لیتے ہیں. بولو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ لیتے؟
رب کہتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں جانوروں میں اماں ڈھونڈنے والا نہیں بنایا، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے خدا بنا کر ان کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا، میں نے تمہیں پیشاب پی کر اپنے آتما کو پوتر کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ میں نے تمہارے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج رکھ دیا۔ اب کرم والا کرم یہ ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت عطا کر رہا ہوں۔ اب ایمان کی دولت دے کر بھی بس نہیں کیا، ایمان کی دولت دے کر کے یہیں پر رشتہ ختم نہیں ہوا۔ رب کہتا میرے بندو جو کتاب دے رہا ہوں کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ تمام کتابوں میں افضل قرآن دے رہا ہوں۔ اب سنو، اللہ کہتا یہ میرے محبوب کے امتیوں، اب جو کرم تم پہ کرنے جا رہا ہوں آج تک کسی نبی کے کسی امتی پر یہ کرم میں نے کیا ہی نہیں۔ اعظم خان نوری بارگاہ رب العالمین میں سجدہ ریز ہو کر عرض کیا مولا وہ کون سا کرم ہے جو تو نے کسی نبی کے کسی امتی پر نہ کیا مگر ہم جیسے پاپیوں پہ کیا، ہم جیسے گناہگاروں پر کیا، ہم جیسے عاصیوں پر کیا، ہم جیسے مجرموں پر کیا۔ غیب سے آواز آئی میرے بندو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں کے امتیوں کو جب میں نے نبی دیا ہے، جب میں نے رسول دیا ہے تو کسی کو آدم صفی اللہ دیا ہے، کسی کو نوح نجی اللہ دیا ہے، کسی کو داؤد خلیفت اللہ دیا ہے، کسی کو عیسیٰ روح اللہ دیا ہے، لیکن اے میرے بندو تم پر یہ کرم اتنا بڑا ہے کہ تمہیں کوئی اور نبی نہیں بلکہ نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ عطا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ ہاتھ نہ دیتا تو دنیا لولا کہتی، پیر نہ دیتا تو زمانہ لنگڑا کہتا، آنکھ نہ دیتا تو دنیا اندھی کہتی، زبان نہ دیتا تو دنیا گونگا کہتا کہ نہیں کہتا؟ رب نے سارے اعضاء مکمل دے کر تجھے ایک دم پرفیکٹ انسان بنا کر پیدا کیا، کوئی کمی باقی نہ رکھی۔ ایک قوم مسلم کے جوانوں ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں اللہ نے جب جتنا دیا ہے ہمیں جیسا چاہیے تھا اس سے بہتر عطا کیا ہے۔ بے شک جب نبی کو جب دین دینا ہوا تو مذہب اسلام عطا کیا، جب یہ مخلوق بنانا ہوا تو اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا، جب رسول دیا تو تمام نبیوں کا امام عطا کر دیا، جب کتاب دیا تو تمام کتابوں میں افضل قرآن عطا کر دیا۔ ایک قوم مسلم کے جوانوں اعظم خان نوری تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے، اگر سینے میں پتھر نہیں دل ہے، حلاوت ایمان اگر تمہارے قلب کے اندر باقی ہے تو میرے ایک ایک جملوں کا جواب دے کر کے جانا۔ رب کعبہ نے کوئی کسر باقی نہ رکھا، جو ہمیں چاہیے تھا سب رب نے اس عطا کر دیا۔ پھر آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کون سی کمی ہے جس کو پوری کرنے کے لیے ایک ایک شادی میں 7 رات تم نے رنڈیاں نچوائی ہے، تیری اولادوں کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے چھلک رہے ہیں، تیرے بیٹوں کے انگلیوں میں چلم سلگ رہی ہے، تیرے بیٹے رنڈیوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہو مولانا دنیا عزت نہیں دیتی، دنیا اوقار کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، زمانے میں ہم جو ہے رسوا ہیں۔ ایک قوم مسلم کے جوانوں عزت کسی رنڈی کے ٹھمکے میں نہیں ہے، عزت تو حسنین کی نانا کی چوکھٹ پر ہے۔ لینا ہے تو آپ پلٹ کر جھکا دے سر کو اور کہہ دے یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا ایمان ہے جس انقلاب کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ انقلاب ہمارے قدموں کی ٹھوکر میں پڑی نظر آئے، لیکن افسوس دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کی داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اسلام کی عظمت پر پتھر میرے قوم کے بیٹوں نے مارا ہے، اسلام کے وقار کو میرے قوم کے لوگوں نے مجروح کیا ہے، اسلام کی عظمت کو اپنے پسے پشت تم نے ڈالا ہے۔ تیری نافرمانیوں اور تیری دین کی دوری سے دیکھ کر زمانے نے اسلام کو اپنے نشانے پر لیا، تیری گمراہیوں کو دیکھ کر دنیا نے تیرے بیٹیوں کے وقار کو بازار میں کھڑا کرنے کا منصوبہ بنایا، تیری کمیوں کی وجہ سے تیری عبادت گاہوں کو زمین بوس کیا گیا، تیری بے وقوفیوں کی بنیاد پر تیرے معاشرے کے بیٹیوں کے بوجھ اٹھانے کی باتیں ڈیبیٹ میں کہی جا رہی ہیں، اور تم سمجھتے ہو ہڈی کھاؤ بہت بڑے ایمان والے، جتنی بڑی پتیلی چولہے پہ گوشت کی اتنا ہی بڑا مسلمان۔
تو یاد رکھنا اسلام کبھی ہڈی خوری سے نہیں پہچانا گیا، اسلام کبھی بوٹیوں سے نہیں پہچانا گیا، اسلام تو مصطفیٰ کی سوکھی روٹیوں سے پہچانا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچانا ہے تو بچا لو اپنی نسلوں کو۔ سب سے زیادہ میری قوم اگر تباہ ہے، جس وبا نے میری قوم کو سب سے زیادہ تباہ کیا ہے، وہ وبا ہے جہیز اور بارات کی نوٹنکی۔ 250 آدمی ایک بارات میں جا رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، 250 آدمی کیا کرنے گئے ہو؟ ڈاکہ واکہ ڈالنے گئے ہو؟ کسی گاؤں پہ قبضہ کرنا ہے؟ کیا کرنے گئے ہو 250 آدمی؟ اور حضرت افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک گاڑی میں 7 سے 8 آدمی کی جگہ ہوتی ہے، 15 اس میں بھرے ہوتے ہیں، 15 موڑ نکارے چھگڑی تنا باہر دے کر کہاں چنی لاگ ہے، کرک تیل سب چوت ہے، ان کے ہاتھوں کے بغل کے نیچے، ان کے ہاتھ کے بغل کے نیچے۔ آج تک میں نے کسی باراتی کو ہاتھ دھلتے نہیں دیکھا۔ گاڑی سے اترے، وائٹ چھینا میں اگر انگوری لگ گئی تو پورا چھینا کالا پڑ جاتا ہے۔ تھوڑا سا مرغی فرائی کاٹا پھینک دیا، کولڈ ڈرنک کا ڈھکن کھولا منہ میں لگایا رکھ دیا، اچھا نہیں بنا، دھنیا کی بو آ رہی ہے، ہلدی کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھرے اچھی سبزی بن جائے تو اسے بھی کڑھائی چاٹ کر کھا جاتے۔ ارے ہنسنے کا نہیں، یہ رونے کا مقام ہے، رونے کا۔ پھر بھی جو غریب باپ ہے نا، پورے محفل میں ہاتھ جوڑ جوڑ کر ایک باراتی سے کہتا ہے کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو معاف کر دیجئے گا، کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو معاف کر دیجئے گا۔ ارے یہ کمزور جو تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، کون ہے یہ ذرا دیکھ۔ اما یہ وہ ہے جو آج اپنی زندگی کی جمع پونجی تیرے حوالے کرنے جا رہا ہے، جو اپنے کلیجے کا ٹکڑا اپنے سینے سے جدا کر کے تیرے گھر کی زینت بنانے جا رہا ہے۔ پھر بھی تمہیں حیا نہیں آتی، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی، تو یاد رکھنا بیچ لو جتنا موٹر سائیکل کے نام پر بیچنا ہے بیٹا، بیچ لو جتنا بیچنا ہے، اپنی اولادوں کو بیچ لو، دکھا دو دنیا کی بارات کی نوٹنکیاں۔ ادھر دنیا تیرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تیری اولادوں کے بازوؤں پر تھرمامیٹر لگا کر ریسرچ چل رہا ہے۔ کیا ہے مسلمان؟ کتنا ہے مسلمان؟ مسلمان تو رنڈیوں کے پیچھے رومال اڑا اڑا کر ناچنے میں مست ہے، مسلمان تو 2 کنٹل بکرا کھلانے کے نام پر مست ہے، مسلمان تو 200 250 300 باراتیوں کی نوٹنکی دکھانے پر مست ہے۔ ایک کلر کی 25 گاڑی ہونی چاہیے، ایک کلر کی 50 گاڑی ہونی چاہیے۔ ادھر دنیا تیری عبادت گاہوں کو اپنے زد میں لے رہی ہے، ادھر دنیا تیرے بزرگوں کو اپنے نگاہوں کے زد میں لے رہی ہے، ادھر دنیا تیرے علماء کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا رہی ہے۔ تم ہو کہ ناچنے میں مست ہو، تم ہو کہ کودنے میں مست ہو۔ ایک قوم مسلم کے جوانوں، تیری بزدلی کو زمانے نے خوب اچھی طرح بھانپ لیا ہے، تیری کمزوری کو دنیا نے خوب اچھی طریقے سے ناپ لیا ہے۔ اگر سینے میں ایمان کے حلاوت باقی ہے تو اٹھو، نکلو میدان میں اور زمانے والوں کو بتا دو کہ یہ دیکھ ہمارے کمر رنڈیوں کے پھٹمکوں کے پیچھے ٹھمکنے والے نہیں، بلکہ ہمارے سر تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، ہمارا دل مصطفیٰ جان رحمت پر قربان ہونے والا ہے۔ زمانے کو اپنے کردار سے بتا دو، ہم کسی بزدل قوم سے رشتہ نہیں رکھتے، ہم تو اس قوم سے رشتہ رکھتے ہیں کہ جس قوم میں طارق کبھی موجوں پہ قدم رکھتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس، جوان تو جوان ہے ہمارے قوم کا، جتنا بوڑھا بگڑا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضرت، اپنے کانوں سے، کیا نوٹنکی نہ بندہ آئے ہو بیا بے کو مرنی تنا لاگت، اے چچا قبر میں اترنا ہے، حضور کو چہرہ دکھانا ہے، حضور کو چہرہ دکھانا ہے۔ کون سا چہرہ لے کر مدینے والے کی بارگاہ میں اترو گے؟ نہ سجدہ کیے ہو، نہ عبادتیں کیے ہو، نہ تلاوت کیے ہو، نہ مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کیے ہو، کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے قبر میں حضور کی بارگاہ میں؟
کبھی سوچا ہے محرم کے نام پر خالی کھچڑا ملیدہ کھانا جانتے ہو؟ کبھی سوچے ہو کہ کربلا کی وہ قربانیاں کیوں ہوئی ہیں؟ فقط وہ قربانیاں اس لیے ہوئی ہیں کہ قوم مسلم کے بیٹوں کی زندگی بچ سکے، تاکہ تیری شہزادیوں کے آبرو کو بازار میں نیلام ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس لیے 6 ماہ کا اصغر لٹایا گیا ہے، اس لیے جوان علی اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کا چراغ لٹایا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر کل قیامت کے دن آقا زین العابدین نے تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے پوچھ لیا کہ تو نے تو کربلا کا منظر نہیں دیکھا لیکن میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے، جب میرے بابا حسین کے ہاتھ میں 6 ماہ کا اصغر دم توڑ رہا تھا اور ان کے گلے میں جو ہے تیر کا نشانہ لگا تھا، خون کے فوارے نکلے تھے، تب میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے جب جوان علی اکبر کے سینے سے برچھی اور برچھی کے ساتھ کلیجہ باہر آیا ہے۔ وہ منظر میں نے دیکھا ہے جب حضرت حبیب کا بڑھاپا لوٹا گیا ہے۔ وہ منظر میں نے دیکھا ہے جب عباس کے بازو کاٹے گئے ہیں۔ وہ منظر میں نے دیکھا ہے جب حضور کے گھر کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ کے دل کا چین یعنی سیدہ سکینہ کے پھول جیسے چہرے پر ظالموں کے تماچے پڑے ہیں۔ وہ منظر میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے جب رسول اللہ کے گھر کی بیٹیوں کے سروں سے چادر تطہیر کھینچی گئی ہے۔ ارے یہ کن بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے؟ کس گھرانے کی شہزادیوں کی بات چل رہی ہے؟ یہ اس گھر کی شہزادیاں ہیں جن کی دہلیز پر اگر جبریل آ جائے تو بلا اجازت جبریل بھی اندر داخل نہ ہو۔ اس گھر کے شہزادیوں کی بات چل رہی ہے، انہیں بے آبرو میدان میں کیا گیا ہے۔ ہاتھوں میں سیدہ زینب کے ہتھکڑیاں پہنائی گئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں، جانوروں کے ننگی پیٹھ پر بٹھا کر مصطفیٰ کے شہزادیوں کو شہروں کا طواف کروایا گیا ہے۔ بتا، اگر میرے آقا زین العابدین تجھ سے پوچھیں کہ بتا یہ قربانیاں کس لیے ہوئی تھی؟ یہ تو تجھے بچانے کے لیے ہوئی تھی، مگر تو نے کیا کیا؟ شراب تیرے ہاتھ میں تھا، جوا کا پتا تیرے ہاتھ میں تھا، چلم تیرے انگلیوں میں سلگ رہی تھی، رنڈیاں تیرے دروازوں پہ مجرا کر رہی تھی۔ کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے کربلا والوں کا سامنا کرنے؟ اے علی نگر و قرب گرد و نواز سے آئے ہوئے زندہ دل مسلمانوں، سوچو اگر اس بھیڑ میں اس قیامت نما دن میں میرے مصطفیٰ نے اپنا چہرہ پھیر لیا تو کون ہوگا جو تمہیں فرشتوں سے بچا کر جنت کے دروازے تک پہنچائے گا؟ کون ہوگا جو تیرے سوکھتے ہوئے حلق میں کوثر کا قطرہ ڈال کر تیری پیاس بجھائے گا؟ کون ہوگا جو تیرے جھلستے ہوئے جسم کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنے جھنڈے کا سایہ نصیب عطا کرے گا؟ کون ہوگا جو تجھے فرشتوں سے چھڑا کر جنت کا پروانہ دلائے گا؟ اے میرے قوم کے جوانوں، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو دیکھا جائے گا، تیری اوقات نہیں کچھ دیکھنے بھالنے کی۔ بس بریلی کا امام پیغام دے رہا ہے، اس پیغام پہ عمل کر کے زندگی بنا لو۔ بریلی کے دولہا فرما رہے ہیں، اگر دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس، تم تو مولویوں سے دور رہنے والی قوم ہو نا، تمہیں تو مولویوں کی باتیں زہر لگتی ہیں۔ جس دن یہ نہ رہے کوئی تجھے تیرا افسانہ سنانے والا زمانے کو نہ رہے گا۔ اور میری قوم کے شہزادیوں، آخری پیغام تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے میری نسلوں میں آج بزدل اور کمزور پیدا ہو رہے ہیں؟ کبھی اس پر آپ نے غور کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ماں باپ بے دین ہیں۔ ماں باپ بے دین ہیں، ان کو دین سے کوئی رشتہ نہیں رہ گیا۔ بس صرف گاگر چادر لنگر فاتحہ نیاز کروا دو، یہی دین ہے، اس کو اصل دین آپ نے سمجھ لیا۔ مگر یاد رکھنا، صرف مردوں سے حساب نہیں ہوگا، حساب تم سے بھی ہوگا۔ سیدہ سکینہ تم سے پوچھیں گی کہ بتانا کہ میرے بھائی اصغر کے گلے کو جب ظالموں نے اپنے تیر سے چھیدا تھا، میں نے تو اپنے نگاہوں سے دیکھا تھا، دل تڑپ گیا تھا، مگر صبر کیا تھا کہ یہ قربانی انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی۔ یہ قربانی تو مصطفیٰ کے امت کو بچانے کے لیے دی گئی ہے۔
ایک قوم مسلم کی شہزادیوں، تم سنور جاؤ تو میرا قسم خدا کی معاشرہ سنورتا نظر آئے گا۔ کہاں ہے میری قوم کی بیٹیاں؟ کس گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہے؟ ذرا سنیں۔ 95% میری ماں اور بہنیں بے نمازی ہیں، بمشکل 5% نماز پڑھتی ہیں۔ ان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ موبائل کی اسکرین پر دنیا کی خرافاتوں پہ گزر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیری گود میں آنے والے بیٹے نچنیاں پیدا ہو رہے ہیں، نچنیاں۔ وہ تو میری کل کی مائیں تھی جن کی صبح موبائل سے نہیں بلکہ اللہ اکبر کی صداؤں سے ہوتی تھی، جن کے پیشانیوں میں سجدوں کی طلب، جن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا، جن کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت کی شمع روشن تھی، جن کے کردار میں طریق فاطمہ شامل تھا۔ تو جب ایسی پاکیزہ مائیں اپنے پاک کوکھ سے کسی پاک بیٹے کو جنم دیتی تھی تو وہ بچہ زمانے کا نچنیا نہیں ہوتا تھا، بلکہ قرآن کی برکت سے انہی بیٹوں میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا تھا تو کوئی سید سالار مسعود غازی ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ان چند جملوں پر سب سے پہلے مجھ گناہگار کو، پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من